میں ہوں ڈیرک واکر، آکسفورڈ بائبل چرچ کا پاسٹر۔ ہم مکاشفہ کی کتاب کی سیریز میں ہیں اور ہم اسے مستقبل کی تاریخ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو خداوند کے دن کے واقعات یا مصیبتوں کو تاریخی ترتیب میں بیان کرتی ہے۔ اور خصوصاً ہم واقعات کے وقت کے تعین کی کوشش کر رہے ہیں اور کیسے زمین پر ہونے والے واقعات آسمان پر ہونے والے واقعات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ گزشتہ بار ہم نے ساتویں نرسنگے کو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ یہ کتنا اہم ہے، کیونکہ یہ خدا کی تمام عدالتوں کو ان کی تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ساتویں نرسنگے کے ساتویں دن میں سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ مصیبت کے وقت کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے ساتویں نرسنگے کے وقت کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے، اور آج میں یہ ثابت کرنے سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ساتواں نرسنگا مصیبتوں کے وسط میں پھونکا جائے گا، جس دن مخالف مسیح ویرانی کی مکروہات کو ہیکل پر بٹھائے گا۔ اور مکاشفہ 11ویں باب کی 7ویں سے 10ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح مخالف مسیح دو گواہوں کو ان کی 1260 دن کی خدمت کے بعد ان کو قتل کرے گا، اور ان کی لاشیں ہیکل کی پہاڑی پر چھوڑ دی جائیں گی تاکہ سب دیکھ سکیں۔ لیکن 3.5 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھیں گے، جو 11ویں سے 13ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے۔ اور یہ یروشلم میں زبردست بھونچال کے ساتھ مکمل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ بچ جائیں گے۔ اور پھر 14ویں آیت بتاتی ہے کہ دوسرا افسوس ہو چکا، چھٹا نرسنگا پھونکا جا چکا، ساتواں نرسنگا بہت جلد پھونکا جائے گا، اور یہ چھٹے نرسنگے کے وقت کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد ساتواں نرسنگا پھونکا جائے گا۔ اگلی آیت بتاتی ہے کہ ساتواں نرسنگا پھونکا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ آسمان پر بہت خوشی ہوئی، کیونکہ ساتواں نرسنگا خدا کی تمام عدالتوں کو ان کی تکمیل تک پہنچاتا ہے، اور زمین پر خدا کی بادشاہی قائم ہوتی ہے۔ ہم حقیقت میں دیکھیں گے کہ ساتواں نرسنگا عظیم مصیبتوں کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے، جو کہ تاریخ کا بدترین وقت ہوگا۔ ایک ایسا وقت جب برائی پوری طرح سے ظاہر ہوگی اور خدا کی عدالت میں بڑا اضافہ ہوگا۔ اب ساتویں نرسنگے کے پھونکے جانے کے فوراً بعد زمین پر اگلا واقعہ رونما ہوگا۔ ساتواں نرسنگا پھونکنے کے بعد ایک عورت بیابان میں بھاگتی ہے۔ سب سے پہلے اس عورت کو اس کی تاریخ دیکھ کر پہچانا جاتا ہے، اور یہ مکاشفہ 12 میں ہے۔ ساتواں نرسنگا پھونکا گیا، اور اب آسمان پر ایک جشن ہوتا ہے، تو ہم مکاشفہ 12ویں باب میں ہیں، اور ہم اس عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اڑے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ عورت خدا کی قوم اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے بقیہ ایماندار، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسیح ہے۔ اپنی کتاب سائنس ان دی ہیون میں دراصل میں نے بتایا ہے کہ یہ دراصل آسمان پر ایک نشان تھا، جو ان آیات میں بیان کیا گیا، جو مسیح کی پیدائش کے وقت وقوع پذیر ہوا۔ یہ کہ ان کے ساتھ سورج، چاند اور یہ ستاروں کے مخصوص انتظامات ہیں۔ پھر مکاشفہ 12:3 میں شیطان کا تعارف کروایا گیا، جو اپنے فرشتوں کا ایک تہائی حصہ لے گیا تھا جب اس نے خدا کے خلاف بغاوت کی اور آسمان سے پھینکا گیا۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے۔ اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے، اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یک یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بچہ مسیح ہے جو فتح یاب ہوا اور پھر آسمان پر چڑھ گیا، اور اس طرح اس عورت کی شناخت وہ ہے جس نے مسیح کو جنم دیا۔ لہٰذا یہ عورت اسرائیل کے ایماندار بقیہ ہیں۔ یہ ان 3 باتوں سے قائم ہے۔ پہلے اس کا تعلق سورج، چاند اور 12 ستاروں سے ہے، اور یہ علامت پیدائش 37ویں باب میں یوسف کے خواب میں ہمیں ملتی ہیں، اور اس میں اسرائیل یعنی یعقوب، اس کی بیوی اور اسرائیل کے 12 قبائل شامل ہیں۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے
کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا، اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس رویا کا بائبلی سیاق و سباق واضح طور پر اسرائیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دوسری بات، اس نے مرد بچے کو جنم دیا جو آسمان پر چڑھ گیا اور زمین پر اپنے مشن کو پورا کرنے کے بعد خدا کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا، اور جس کا زمین پر لوہے کی عصا سے حکمرانی کرنا مقرر ہے۔ اور یسوع، ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ذریعے زمین پر آیا۔ کچھ لوگ عورت کو کلیسیا کے امیدوار کے طور پر پیش کرتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ مسیح نے کلیسیا کو آگے بڑھایا، نہ کہ کلیسیا نے مسیح کو۔ اور تیسری بات، ہم اس عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بڑی مصیبت میں یہ عورت بیابان میں بھاگی۔ مکاشفہ 12:6 میں لکھا ہے، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے مسیح کو جنم دینے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ پیشن گوئی مسیح کی پیدائش سے لے کر بڑی مصیبت تک 2000 سال آگے تک چلی جاتی ہے، اور عورت اب بھی موجود ہے، اور اس لیے یہ صرف ایک انسان نہیں ہو سکتی، اسے یقیناً اسرائیل ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکاشفہ 11ویں باب میں جب ساتواں نرسنگا پھونکا جاتا ہے، تو اس کے فوراً بعد مکاشفہ 12ویں باب میں اگلا واقعہ موجود ہے کہ یہ عورت بیابان میں بھاگ جاتی ہے، جہاں اسے 1260 دن تک محفوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ اس عظیم مصیبت کے دوران ہی ہونا چاہیے، جو اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ساتواں نرسنگا مصیبتوں کے وسط میں ہوگا۔ ساتواں نرسنگا پھونکنے کے بعد مکاشفہ 11ویں باب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ساتواں نرسنگا پھونکنے کے دوران کیا ہوگا۔ فوری طور پر ایک عورت سے تعارف کروایا گیا ہے جس کی شناخت مسیحا کے طور پر کی گئی ہے، جو کہ اسرائیل سے ہے۔ پھر ہم مکاشفہ 12:6 میں 3.5 سال تک اسے بیابان میں بھاگتے دیکھتے ہیں کہ وہ عورت دوبارہ بیابان میں بھاگ گئی، جہاں اس کے پاس خدا کی طرف سے ایک جگہ تیار تھی کہ وہ 1260 دن تک رہے۔ تو اگر ہم صرف واقعات کی ترتیب پر توجہ دیں تو ہمارے پاس ساتواں نرسنگا ہے، جس کے بعد عورت اسرائیل جو حفاظت کے لیے بیابان میں بھاگتی ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد مکاشفہ میں دی گئی ترتیب کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت اسرائیل ساتویں نرسنگے کے وقت بھاگتی ہے، اور اس واقعے کو یسوع نے متی 24 میں بھی بیان کیا ہے۔ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کہ دانیل 9:27 کا حوالہ ہے، جو بتاتا ہے کہ یہ ساری تباہی 70ویں ہفتے کے وسط میں ہوگی۔ تو وہ کہتا ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ 70ویں ہفتے کے وسط میں تمام مکروہات کو دیکھو گے، اور پھر وہ یہودیہ کے پہاڑوں پر بھاگ جائیں گے، اور یہاں پر اردن کے پہاڑوں کا ذکر ہے، اور پھر وہ فوراً بھاگنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ لکھا ہے، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے، مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں۔ بس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ غور کریں کہ جب وہ عورت ہیکل میں ویرانے کی گھنونی حرکت کو دیکھتی ہے تو وہ فوراً بھاگ جاتی ہے۔ دانیل نے اس بارے میں بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں دانیل نے کیا کہا۔ اور وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف ہفتے میں ذبیحہ اور ہدیہ موقوف کرے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، تاکہ بربادی کمال کو پہنچ جائے، اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی۔ دانیل واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ دانیل کے 70ویں ہفتے کے وسط میں ہوگا۔ چنانچہ 70ویں ہفتے کے وسط میں مخالف مسیح بیت المقدس میں اپنا مکروہ کام کرے گا، اور تمام ایماندار یہودی اردن کے پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، اور یہ دوبارہ یسوع کے مطابق عظیم مصیبتوں کے آغاز کی نشاندہی ہے۔ تو متی 24 ہمیں بتاتا ہے کہ عورت یعنی اسرائیل مکروہ وقت سے
بھاگے گی۔ لیکن مکاشفہ ہمیں بتاتا ہے کہ عورت ساتویں نرسنگے پر بھاگتی ہے، لہذا ساتواں نرسنگا اور مکروہات ایک ہی دن میں ہونی چاہیے، جو کہ 70ویں ہفتے کے آغاز سے 1260 دن جمع 3.5 دن ہے، کیونکہ پہلے آپ کے پاس دو گواہوں کے 1260 دن ہیں اور پھر 3.5 دن موت اور جی اٹھنے کے درمیان ہیں، اور ساتواں نرسنگا پھونکا جائے گا۔ اور اسی طرح یسوع نے کہا کہ اس دن، مکروہات کے دن، ساتواں نرسنگا پھونکے جانے کے دن، عظیم مصیبتوں کا آغاز بھی ہوگا۔ اسی لیے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، کچھ اس طرح سے لکھا ہے، کیونکہ اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی۔ اب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ساتواں نرسنگا مصیبتوں کے وسط میں ہوگا، کیونکہ یہ اسی دن ویرانی کی مکروہات کی بات کرتا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ دانیل 9:27 کے مطابق مصیبتوں کا وسط ہے۔ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ اس فریم ورک میں کیسے فٹ بیٹھتا ہے، اور متی 20 اور مکاشفہ کے مطابق پہلے دو گواہ 1260 دنوں کے لیے خدمت کریں گے، اور 70ویں ہفتے کے پہلے نصف میں، پھر 3.5 دن کے بعد وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ مخالف مسیح فوری طور پر ہیکل میں اپنی اجاڑنے والی مکروہات کو قائم کرے گا، جو عظیم مصیبتوں کا آغاز ہوگا۔ خدا نے ساتواں نرسنگا پھونکنے کے ساتھ ہی مخالف مسیح کے اقدام کا فوری جواب دیا، اور ایماندار اسرائیل یعنی وہ عورت اس گھنونی حرکت کا فوراً جواب دے کر اردن کی طرف بھاگ گئی، جہاں وہ بڑی مصیبتوں کے آخری 1260 دنوں تک محفوظ رہے گی، جب مخالف مسیح کی حکمرانی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مصیبتوں کے آخری 3.5 سالوں میں محفوظ رہتی ہے۔ وہ 3.5 سال تک محفوظ رہی، یا 1260 دن قبل مسیح کے واپس آنے سے۔ ہم پڑھتے ہیں، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ وہ بیابان میں اپنی جگہ پر چلی جاتی ہے، جہاں پر نصف وقت کے لیے اس کی پرورش کی جاتی ہے، اژدہے کی موجودگی سے۔ تو آخر میں ساتواں نرسنگا پھونکا جاتا ہے، آسمان پر مکروہات اور زمین پر عظیم مصیبت کے آغاز سے جو مطابقت رکھتا ہے۔ مکاشفہ 12واں باب زمین پر ہونے والے واقعات کے پیچھے ہونے والی روحانی جنگ کو بیان کرتا ہے کہ مخالف مسیح واقعی شیطان کی ایک کٹ پتلی ہے، جو انسانیت پر غلبہ پانے اور تباہ کرنے کے لیے اپنے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے۔ مکاشفہ 12ویں باب سے پھر پڑھتے ہیں، پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے 3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا کے اس تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت اور اس بچے کی مخالفت میں وہ اژدہا ہے، جو 9ویں آیت میں بڑے اژدہے کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کا سانپ شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہ پرانے سانپ شیطان اور پہلے اژدہے کے بارے میں مکمل وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس طریقے سے برائی اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، وہ دو طریقوں سے کام کرتا ہے، جس کے معنی سے مماثل ہے۔ سب سے پہلے شیطان، جس کا مطلب ہے مخالفت کرنے والا، اور دوسرا ابلیس، جس کا مطلب ہے جھوٹے الزام لگانے والا، یعنی بہتان لگانے والا۔ تو سب سے پہلے اژدہے کی حیثیت سے وہ خدا اور اس کے لوگوں کی براہ راست مخالفت کرتا اور طاقت کا مظاہرہ کر کے خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اکثر ظلم و ستم کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ برائی کا واضح چہرہ ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سانپ کی طرح خدا پر بہتان لگانے کے لیے بھی کام کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، اور لوگوں کو خدا پر الزام لگانے کے بجائے بھائیوں پر الزام لگانے کے لیے اس پر بھروسہ کیا جائے، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے،
اور یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ کو برائی کا خوبصورت نظارہ پسند ہے تو برائی کا دلکش پہلو جو در حقیقت کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ پھر برائی کا خوفناک پہلو یہ ہے کہ شیطان روشنی کے فرشتے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے جو آپ کے دماغ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کرنا کتنا اچھا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے فون کو خراب کرنے کے لیے تیار ہے، اور یہ باغ عدن میں سانپ کی طرح کام کر کے مردوں کو گرانے کا سبب بنتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ یہ ایک دھوکے باز سانپ کی طرح تھا، بہتان کے ذریعے اس نے فرشتوں کے ایک تہائی کو خدا کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا، اور اس کے نتیجے میں خدا نے انہیں تیسرے آسمان سے نیچے گرایا، یعنی اس فضا میں جو کہ تیسرا آسمان ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس کے دم نے آسمان کے ستاروں کا ایک تہائی حصہ نیچے کھینچا اور زمین پر پھینک دیا، جس میں فرشتے بھی زمین پر گرے۔ مصیبت میں خدا اور شیطان کے درمیان روحانی جنگ عروج پر پہنچتی ہے۔ اب دیکھیں کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو حکم دیا، یعنی اس بچے کو جو لوہے کے عصا کے ساتھ حکمرانی کرے گا، لیکن شیطان مقابلہ کرتا ہے اور وہ اپنی نشست مخالف مسیح کو دے گا جو دنیا کا آمر ہو، اور اس کے ذریعے شیطان زمین پر حکمرانی کرے گا، اور اسی طرح سے اژدہا بچے کو پیدا ہوتے ہی مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کچھ بیت لحم کے تمام بچوں کو مارنے کے لیے ہیرودیس بادشاہ کے دور میں ہوا، لیکن وہ بچ گیا۔ خدا اور اس نے دنیا کو چھڑانے کا مشن پورا کیا، اور وہ آسمان پر فاتحانہ طور پر چڑھ گیا، اور واپسی کے وقت کا انتظار کرتا ہوا دوسری آمد پر وہ عدالت کرے گا، اور اس طرح اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایک روحانی جنگ جاری ہے، لیکن حتمی فتح مسیح یسوع کی ہی ہوگی۔ اژدہا بچے کی پیدائش کے وقت اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور ناکام ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس عورت یعنی اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ تب سے دشمنی کی وجہ ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے وہ سوچتا ہے کہ وہ اب بھی خدا کے منصوبے کو پورا ہونے سے روک سکتا ہے، جس کے لیے اسرائیل ضروری ہے، خدا کے منصوبے کی تکمیل کے لیے، کیونکہ نہ صرف مسیحا عورت کے ذریعے آنا چاہیے بلکہ مسیحی بادشاہی بھی اسرائیل کے ذریعے ہی آنی چاہیے، کیونکہ یہ ابراہیم کے ساتھ اس کے عہد کی تکمیل ہے، اور اسرائیل کے لیے وہی عہد کی تکمیل ہے کہ بادشاہی قائم ہوگی جس کے ذریعے خدا نے اسرائیل کے ساتھ عہد کیا، اور وہ اسرائیل کے ذریعے اپنے مقاصد کو پورا کرے گا، تاکہ اگر شیطان اسرائیل کو تباہ کر سکتا ہے تو وہ خدا کے مقاصد کو ناکام بنا سکتا ہے، جو مخالف مسیح کی شیطانی اصل کی وضاحت ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی۔ اب مخالف مسیح کے ساتھ شیطان اسرائیل پر حکمرانی کرتا ہے، اور اسرائیل میں عالمی طاقت حاصل کرنے کے قریب ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے خاص طور پر اس زمین پر رہنے والوں کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہوگی، اور اس لیے ان کے لیے فرار ہونا ضروری ہے۔ لکھا ہے، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانے اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے۔ بائبل میں سیلاب ایک بڑی فوج کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کے بعد مخالف مسیح بھاگتی ہوئی عورت کا پیچھا کرتا ہے تاکہ اسے مار ڈالے۔ پھر لکھا ہے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہے نے اپنے منہ سے بہائی تھی، جیسے بحر کلزم کھلا تھا اور ان فوجوں کو نگل گیا تھا جو اسرائیل کا تعاقب کر رہی تھیں جب وہ مصر سے رہائی کے بعد خروج کر رہے تھے۔ مخالف مسیح کے 2 گواہوں کو ہلاک کرنے کے بعد مصیبتوں کے وسط میں اسرائیل کا یہ فرار مکاشفہ 11:8 میں ایک بہت ہی حیران کن حوالے کی وضاحت کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ ان کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوں گی، عظیم شہر کی وسیع جگہ پر، جو کہ یقیناً ہیکل کی پہاڑی ہے، جو روحانی طور پر سدوم اور مصر کہلاتا ہے، جہاں خداوند کو بھی مصلوب کیا گیا تھا۔ تو اب پہلے 2 گواہوں کی موت کی جگہ کو مسیح کی موت کی جگہ سے جوڑا جاتا ہے، جہاں 2 گواہوں کو ہیکل کی پہاڑی پر مارا جائے گا، جو یروشلم میں وہی جگہ ہے جہاں خداوند کو مصلوب کیا گیا تھا، کیونکہ گلگتہ موریا کے پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں
تو میری کتاب مونٹ مورایا گولگتھا اینڈ گارڈن ٹوم کا مطالعہ کریں۔ پھر اس کی پرورش کی جاتی ہے اور پھر اسے خدا کی طرف سے ایک پوشیدہ پیغام موصول ہوتا ہے جو اس وقت کے یہودیوں کا موازنہ سدوم اور مصر کے یہودیوں سے کرتا ہے۔ یہ تمام ایمانداروں کے لیے یاد رکھیں کہ ایک تنبیہ ہے کہ فوراً اس علاقے سے فرار ہو جائیں جس طرح ایماندار لوط سدوم سے بھاگا تھا اور ایماندار اسرائیلی مصر سے بھاگے تھے خروج کے وقت۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یروشلم ابھی بھی مخالف مسیح کے مکمل تسلط میں ہے اور یہ عظیم مصیبتوں کے آغاز سے پہلے ہوگا۔ یہ روحانی طور پر سدوم اور امورا کہلاتا ہے، یعنی اس حقیقت سے ایک روحانی سبق ملتا ہے کہ یہ سدوم اور مصر کے وقت کی طرح ہے۔ آپ کو فوراً بھاگنا ہے، جیسے اب یروشلم کا سدوم سے موازنہ کرتے ہیں تو یہودیہ ان کے لیے بالکل ویسا ہی ہے جیسے سدوم کی تباہی سے پہلے تھا۔ جیسا کہ خدا نے لوط کو سدوم سے بھاگنے کو کہا، تباہی آنے سے پہلے خدا نے لوط کو یردن کی طرف بھاگنے کو کہا اور الہی طور پر اس کی مدد کی۔ یہودیوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ جگہ اردن کی طرف بھاگ جائیں اور خدا انہیں الہی طور پر مدد دے گا۔ دراصل یسوع لوط کے سدوم سے بھاگنے کی بہترین مثال دیتا ہے مصیبتوں میں یہودیوں کے یردن کی طرف بھاگنے کے حوالے سے۔ وہ انہیں وہاں سے جلدی بھاگنے کو کہتا ہے۔ لکھا ہے اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی اسے کھوئے وہ اس کو زندہ رکھے گا۔ دوسری بات، یروشلم کو مصر سے تشبیہ دینے سے خدا کہتا ہے کہ یہ وقت بالکل ایسا ہی ہے جیسے مصر اور فرعون کی غلامی میں تھا۔ جیسے خروج سے پہلے موسیٰ مصر پر خدا کی طرف سے آفتیں لاتا ہے جن کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، چنانچہ مصیبتوں کے پہلے نصف میں، کیونکہ وہ ان دو گواہوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں الہی عدالت بلاتا ہے۔ جس طرح موسیٰ نے اسرائیل میں تبلیغ کی اور وہ اس کے پیغام پر ایمان لائے، انہوں نے فسح کے برے پر بھروسہ کیا اور مصر سے خروج کیا، اسی طرح موسیٰ دوبارہ ہیکل میں اسرائیل کے لیے منادی کرے گا اور بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لائیں گے اور وہ فسح کے برے پر بھروسہ کریں گے اور بہت سے یردن کی طرف بھاگیں گے۔ جس طرح پہلی بار موسیٰ کے ذریعے خدا کی اطاعت کر کے فرعون سے وہ بچ گئے، اسی طرح وہ خدا کا حکم مانیں گے، وہ آج یا اس وقت مخالف مسیح سے جو فرعون کا پرتو ہے اس طرح بچ جائیں گے۔ تو خدا کہتا ہے جیسے سدوم سے لوط کو محفوظ راستہ دیا گیا اور اسرائیل کو مصر سے، اسی طرح تباہی آنے سے پہلے وہ اسرائیل کے لیے بھاگنے کا راستہ دے گا۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو ایمان لائے اور اسرائیل سے تیزی سے خروج کریں گے اور محفوظ جگہ پر چلے جائیں گے، کیونکہ خدا اسرائیل کو عقاب کے پروں جیسی الہی مدد سے بڑی تیزی سے مصر سے باہر لے کر گیا تھا، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ہوگا۔ تو اسی طرح وہ اسے بڑی تیزی سے یہودیہ سے باہر لے جائے گا عقاب کے پروں پر، اور یہ بالکل وہی ہے جو مکاشفہ 12:14 میں لکھا ہے۔ اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ بیابان میں اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ متی 24 میں ہم نے دیکھا کہ یسوع نے انہیں تنبیہ کی کہ یہ ضروری ہے کہ وہ جتنی جلدی ممکن ہو بھاگ جائیں، کیونکہ موقع کی صرف ایک کھڑکی ہے۔ جیسے فرعون نے شیطان کے زیر اثر ان کا تعاقب کیا کہ انہیں مکمل طور پر تباہ کرے، اسی طرح اژدہا سے متاثر ہو کر مخالف مسیح یہودیوں کا تعاقب کرے گا کہ ان کا کلا کما کر سکے۔ لکھا ہے اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، اور آپ دیکھیں وہ یہودیوں کو تباہ کرنے کا مکمل منصوبہ بناتا ہے۔ تاہم جیسے خدا نے الہی طور پر اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچنے اور اس وقت کے بیابان میں محفوظ طریقے سے رہنے کے قابل بنایا جب خدا نے اسے الہی طور پر فراہم کیا تھا، اسی طرح وہ ان یہودیوں کو مخالف مسیح کی پہنچ سے بچنے اور یردن کے بیابان میں محفوظ رہنے کے قابل بنائے گا۔ لکھا ہے مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کے پانی کو پی لیا جو اژدہے نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ جس سے خدا نے الہی طور پر اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے بچنے اور اس وقت کے بیابان میں محفوظ طریقے سے رہنے کے قابل بنایا جب خدا نے اسے الہی طور پر فراہم کیا، اسی طرح وہ ان یہودیوں کو مخالف مسیح کی پہنچ سے بچنے اور یردن کے بیابان میں محفوظ طریقے سے رہنے کے قابل بنائے گا عظیم مصیبتوں کے دوران، جہاں وہ الہی طور پر انہیں فراہم کرے گا۔ جیسے اسرائیل بیابان میں انتظار کر رہے تھے کہ وہ وقت آئے کہ یشوع انہیں وعدہ کی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے لے جائے،
لہٰذا اسرائیل کے یہ بقیہ ایماندار اس جگہ پر انتظار کریں گے جب تک وہ وقت نہ آئے جب بادشاہ یسون کی قیادت کے لیے اقتدار میں واپس آئے گا اور انہیں مسیحی بادشاہی کے لیے وعدہ کی سرزمین پر مستقل قبضہ دے گا۔ وہ قوم کے قبضے اور زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کے لیے اسرائیل کے آخری بار آنے کا اہم حصہ ہوں گے۔ بائبل نے حقیقت میں اسے دوسرے خروج کے طور پر بیان کیا ہے جو پہلے سے بڑا ہوگا، اور اس طرح مصیبتوں میں اسرائیل کے لیے ایمان لانے کا پیغام ہے۔ جیسے وہ مصر میں تھے کہ انہیں مسیح کے خون پر بھروسہ کرنا ہوگا، وہ مسیح جو فسح کا برا ہے اور موسیٰ سے بڑھ کر مسیح کے کلام کو ماننا ہوگا اور فوری طور پر زمین سے خروج کرنا ہوگا، اور خدا انہیں الہی طور پر حفاظت کی جگہ پر لے جائے گا اور بڑی تیزی سے، اور وہ کسی بھی لشکر سے نمٹے گا جو ان کا پیچھا کرنے والا ہوگا۔ بیابان میں تھوڑی دیر رہنے کے بعد مسیح کی واپسی پر وہ انہیں وعدہ کی سرزمین میں لے جائے گا اور وہ مسیحی بادشاہی میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ نبوتوں پر مبنی میری کتاب کا نام ہے پینوراما آف پروفیسیز۔ اس کے 650 صفحات ہیں اور یہ بائبل کی نبوتوں کے پورے مضمون کا احاطہ کرتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے اس بڑے ایڈیشن کو پسند کریں گے۔ اس کا سائز A4 ہے، یقیناً یہ تھوڑی مہنگی ہے، 40 پاؤنڈ کی ہے، لیکن اس سے مطالعہ کرنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اگر آپ طالب علم ہیں تو اسے لیں، یعنی پینوراما میگا ایڈیشن کو۔ یسوع نے کہا، اگر تم میرے کلام میں قائم رہو تو پھر تم میرے حقیقی شاگرد ہوگے اور تم سچائی کو جانو گے، اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہماری رویا یہ ہے کہ انجیل کی تعلیمات کو دنیا کے آخر تک لے جایا جائے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، دعا کرنے اور اپنا حصہ ڈالنے کے وسیلے ہمارے لیے ممکن بنائے گا۔ ہماری ویب سائٹ oxfordbiblechurch.co.uk پر آپ جان سکیں گے کہ آپ معاشی طور پر ہماری کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہوں گے۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAG.